السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کے جدید دور میں گدڑ سنگی یا سانپ کا منکا انسان کو کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ آج کی جدید دنیا ان چیزوں کو قطعی طور پر تسلیم نہیں کرتی، مگر آپ اس کو ماضی کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں۔ آج سے ہزاروں سال سانپ کے زہر کی کوئی ویکسین نہیں ہوا کرتی تھی، مگر اس کے باوجود لوگ اس کا علاج کس طرح سے کیا کرتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سانپ کا منکا کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے، سانپ کے منکے کو محفوظ کرنے کے لیے کن احتیاطی تدابیر کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو دکھائیں گے سانپ کے کاٹنے کی ویکسین کس طرح سے تیار کی جاتی ہے، اور آخر میں آپ کو سانپ کے منکے کا استعمال اور اس کی افادیت کے بارے میں بتایا جائے گا۔ سانپ کے منکے کو کس طرح سے منافع بخش کاروبار کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل حسب معمول نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے، کیونکہ آپ کو اسی طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ جوگی اور سنیاسی سانپ کا منکا بڑی احتیاط کے ساتھ اس کے سر سے الگ کرتے ہیں۔ منکا نکالتے وقت بڑی احتیاط برتی جاتی ہے، اس کام کے لیے نہایت مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جوگیوں اور سنیاسیوں کا یہ عقیدہ ہے اگر منکا نکالنے کے دوران سانپ مر جائے، وہ منکا بجائے مفید ثابت ہونے کے انتہائی نحوست کا باعث بن جاتا ہے۔ جس کے پاس وہ منکا ہوگا وہ شخص سخت نحوست کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جوگی اور سپیرو کو منکے والے سانپ کا علم بخوبی ہو جاتا ہے۔ اگر جنگل میں سانپ پکڑنے کے دوران ان کو منکے والا سانپ مل جائے تو وہ بڑی احتیاط کے ساتھ اس کے سر سے منکا نکال لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن منکے والے سانپ سے ایک خاص طریقے سے وہ منکا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ ایک خاص اور سیاہ موٹے انتہائی زہریلے سانپ کو پالتے ہیں۔ اس سانپ کو ایک الگ اور محفوظ جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ خوراک کے طور پر اسے صرف پینے کے لیے دودھ دیا جاتا ہے۔ جب سانپ کو بغیر کسی جانور کو ڈسے روزانہ خوراک ملتی ہے تو اس کی تھیلی کا زہر کسی بھی جانور کو ڈسنے کے استعمال میں نہیں ہوتا، اور وہ زہر بڑھتے بڑھتے اس کے سر میں منکے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جبکہ ایک خاص وقت آنے پر جوگی بڑی احتیاط سے سانپ کے سر میں چیرا لگا کر اس منکے کو نکال لیتے ہیں اور سانپ کو دوبارہ جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جوگی حضرات اس کو مختلف عملیات اور منتر وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ منکا ہر سانپ میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح سمندر میں موجود ہزاروں سیپوں میں سے صرف کچھ میں موتی ہوتا ہے، اسی طرح منکا بھی ایک خاص طرح کے سانپ میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس جدید سائنسی طریقے سے تحقیق کی جا سکتی ہے کس نسل کے سانپ میں یہ منکا پیدا ہوتا ہے، پھر اس سانپ کی افزائش نسل کر کے بڑی مقدار میں منکے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سمندری سیپوں میں سے موتی حاصل کیے جا رہے ہیں۔ سانپ کے منکے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ یہ مریض کے زخم سے زہر جذب کر لیتا ہے اور انسان کی جان بچ جاتی ہے، جبکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے یہ منکا جس کے پاس ہوگا وہ ہر قسم کے نفی اور برے اثرات سے محفوظ رہے گا، کوئی دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ زہر کی طرح ہر قسم کی نحوست اور برے اثرات کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سانپ کا منکا انگوٹھی یا لاکٹ بنا کر نہیں پہنا جا سکتا اور نہ ہی اسے جیب میں رکھا جا سکتا ہے، اسے صرف گھر میں ہی رکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے اندھیری جگہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جبکہ اسے ناپاکی اور چمڑے سے بنی چیزوں سے بھی دور رکھا جاتا ہے۔ اس منکے کو ایک چاندی کی ڈبیا میں کسی اندھیری اور خفیہ جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ جس کے پاس یہ منکا موجود ہوگا اسے چاہیے کہ ہر ہفتے اس کو دودھ میں ڈبو کر رکھے تاکہ اس میں جذب شدہ گندگی اور برے اثرات اس سے نکل جائیں۔ اگر کافی عرصے تک ایسا نہ کیا جائے تو یہ منکا خراب ہو کر نکارا ہو جاتا ہے، جبکہ اصلی منکے کی پہچان یہ ہے یہ سائز میں صرف 1.5 انچ سے زیادہ نہیں ہوتا، اس کی شکل الیپٹیکل یا گول ہوتی ہے، وزن میں یہ بہت ہلکا ہوتا ہے، لیکن ان تمام خصوصیات کا حامل ایک
प्लास्टिक का टुकड़ा भी हो सकता है। आज हम आपको असली सांप के मनके की शिनाख्त का एक बहुत आसान और उम्दा तरीका बताते हैं। इसकी जांच का सबसे आसान तरीका ये है कि मनके को अपनी जुबान पर रखा जाए। असली मनका जुबान पर रखते ही जुबान से चिपक जाएगा, जबकि असली मनके को पानी में डुबोया जाए तो पानी के नन्हे नन्हे बुलबुले भी निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर इसको ज्यादा अरसे तक धूप में रखा जाए या इसे काफी अरसे तक दूध में ना डाला जाए, ये मनका खराब होकर नकारा हो जाता है। जबकि ये मनका सिर्फ खानदानी सपेरों और जोगियों के पास होता है। अक्सर असली जोगी और सपेरों में शादी की शर्त भी यही होती है कि लड़का पहले मनका हासिल करेगा फिर इसकी शादी होगी। जबकि इसी तरह एक असली जोगी या सपेरा इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर अपने पेशे का माहिर नहीं तस्लीम किया जाता जब तक वो मनका न हासिल कर ले। कभी भी असल मनके को जाहिर नहीं करते, बल्कि सिर्फ शदीद जरूरत के तहत ही इसको इस्तेमाल करते हैं। मामूली सांपों के जहर का इलाज जोगी हजरात मंत्र और जड़ी बूटियों से ही कर देते हैं, लेकिन अगर सांप इंतहाई जहरीला हो और मरीज के बचने की उम्मीद ना हो तो ऐसी सूरत में ये मनका इस्तेमाल करते हैं। अगर सांप के डसने के बाद मुनासिब मुद्दत के अंदर मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए तो वैक्सीन की मदद से इसकी जान बचाई जा सकती है। ये वैक्सीन भी सांप के जहर से ही तैयार की जाती है। इस वैक्सीन को तैयार करने के लिए सांप से हासिल शुदा जहर को इंजेक्शन के जरिए घोड़े के जिस्म में दाखिल किया जाता है, जबकि सांप के जहर के असरात से बचने के लिए घोड़े का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज पैदा करता है जो घोड़े के खून में शामिल हो जाता है। फिर इस घोड़े के जिस्म से खून की कुछ मिकदार निकाल कर एंटीबॉडीज की मदद से सांप के काटने की वैक्सीन तैयार की जाती है। अक्सर औकात जंगलात में लोग मुख्तलिफ इकसाम के सांप पकड़ कर इनका जहर निकाल कर वैक्सीन बनाने वाली लेबोरेटरीज को फरोख्त करते हैं। अगर देखा जाए तो ये कारोबार इंतहाई खतरनाक होने के साथ साथ नहायत मुनाफा बख्श भी है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी और किसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।